الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے دین اسلام میں مکمل داخل ہونے کی اللہ کی دعوت اور قرآن مجید کے مطالبے پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جائیں. اسی بات کی تفصیل کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے مختلف شعبوں کا، مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا، اور اسی میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اخلاق کے اعتبار سے بھی مسلمان کو مسلمان بننا چاہیے. اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ ہم اخلاق کے اعتبار سے بھی دین اسلام میں داخل ہو جائیں. لیکن آج کل ہمارے اخلاق بہت گرے ہوئے ہیں، اخلاق کی بڑی کمی پائی جاتی ہے. لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک، رویہ اور برتاؤ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت کچھ ہٹے ہوئے ہیں. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بھی دین اسلام کے تابع بنائیں اور اللہ کے رسول کے قانون کے برابر بنائیں. اخلاق تو بہت سارے ہیں اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اگر توجہ دی جائے تو دوسرے اخلاق بڑی آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں. اور کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق دوسروں سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور روزانہ ان کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ لمحہ لمحہ ان کی ضرورت پیش آتی ہے. ایسے اخلاق پر تھوڑی سی توجہ ہماری ہو جائے تو پھر لوگ ہمیں ایک اچھا انسان بھی سمجھیں گے، ایک اچھا مسلمان بھی سمجھیں گے. لیکن آج ہمارے اخلاق میں اس قدر تباہی آ گئی کہ اس کی وجہ سے ہمیں تو ایک مسلمان ایک انسان کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے. دھوکے بازی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، ظلم زیادتیاں ہیں اور ہیر پھیر و چکر مکر ہے. اس طرح کی بے شمار برائیاں اور خباثتیں ہم لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر لی، اور اس کے پیچھے یہ راز پوشیدہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم کسی نہ کسی طور پر لوگوں میں بڑے بن جائیں، چاہے مال کے اعتبار سے،
یا کسی اور اعتبار سے بس ہم کسی نہ کسی طریقے پر دوسروں کے اوپر قابض ہو جائیں اور دوسروں کے اوپر بڑے شمار ہونے لگیں. اس کے لیے آدمی دھوکے بازی بھی کرتا ہے کہ مال کسی طرح بھی حاصل ہو جائے، ظلم زیادتیاں بھی کرتا ہے، یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ میں ظلم کروں گا تو گویا کہ میں اپنے آپ کو بڑا بنا لوں گا، دوسرے میرے خوف کے مارے سہمے سے رہیں گے. یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ اس کی وجہ سے آج تمام گھروں میں فساد پیدا ہو گیا ہے، اداروں میں فساد پیدا ہو گیا ہے، مساجد میں فساد پیدا ہو گیا ہے، دینی تحریکات کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے. کہیں بھی آپ چلے جائیں ہر جگہ پر یہ بے اصولیاں، بدعنوانیاں اور غلط قسم کی چیزیں یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے نہ کوئی گھر اس سے محفوظ ہے، نہ کوئی ادارہ اس سے محفوظ ہے. مساجد میں دیکھیے آئے دن لڑائیاں ہو رہی، تو میں ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹا بنے میں بڑا بنوں، وہ کہتا ہے کہ تو چھوٹا بنے میں بڑا بنوں، اور اس کے لیے بے شمار لڑائیاں چلتی ہیں. اداروں کے اندر یہی گڑبڑی پیدا ہو گئی، ایک دوسرے پر چھانا چاہتا ہے، ایک دوسرے پر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئی. یہ دراصل اخلاقی خرابیاں ہیں. جب آدمی کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا خوف اور ڈر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، آخرت کی فکر اور طلب اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے میں کچھ بات نہیں سمجھتا. اس لیے یہاں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اخلاق کے بارے میں، کہ ہمارے اخلاق عمدہ سے عمدہ ہوں، اور دوسرے کہ کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور کثرت کے ساتھ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان اخلاق کے اوپر توجہ دی جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہو. اس حدیث میں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کا کمال اخلاق کے کمال سے. اگر ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے تو پھر اخلاق اپنے اچھے بنانا ہے. اگر اخلاق اچھے نہیں بنایا تو پھر انسان کامل مسلمان نہیں بن سکتا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوں، اور سب سے زیادہ با اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں. ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ با اخلاق وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ میں با اخلاق ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں با اخلاق ہوں. یہ اخلاق کا درس دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ ایمان سے اخلاق کا کیا رشتہ ہے، کہ انسان کے اخلاق جتنے عمدہ ہوتے ہیں اس کا ایمان بھی اسی قدر کامل سے کامل ہوتا جاتا ہے. اسی سے یہ بھی نتیجہ نکل آیا کہ اخلاق میں کمزوری ہوتی ہے تو ایمان میں کمزوری آتی ہے. جو اخلاق گھٹتا چلا جائے گا، اخلاق کے اندر کمی واقع ہوتی چلی جائے گی، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ایمان کے اندر بھی کمی پیدا ہو گئی اور کمال سے وہ تنزلی کی طرف چلا گیا. ایک حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے میدان میں جو اللہ کے ہاں ترازو رکھی جائے گی جس کے اندر اعمال تولے جاتے ہیں، اس اعمال کی ترازو میں سب سے زیادہ وزندار اگر کوئی چیز ہے تو ایمان کے بعد وہ اخلاق سب سے زیادہ وزندار ہے. یہ حدیث بھی بڑی عجیب ہے. ایمان تو بہرحال ایمان ہے، ایمان تو سب سے اونچی چیز ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایمان کو چھوڑنے کے بعد جتنے بھی اعمال ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، قربانی ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو،
تہجد ہو اور دیگر بہت سارے اعمال ہو، ان سارے اعمال میں سب سے زیادہ وزندار چیز جو ہوگی وہ اخلاق کا وزن ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی نماز تو بہت پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کے ترازو میں اتنا وزن نہیں آئے گا۔ ایک آدمی نماز بہرحال پڑھتا ہے، بہت نوافل نہیں پڑھتا، رات بھر تہجد نہیں پڑھتا، فرائض پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، لوگوں کے سلوک بہت اچھا ہے اور بات کرنے کا ڈھنگ اچھا ہے، لوگوں سے رویہ اس کا اچھا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، دھوکے سے پرہیز کرتا ہے، اخلاق کا بہتر نمونہ پیش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے ترازو کے اندر اخلاق کی وجہ سے زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا، اور وہ آدمی جو تہجد پہ تہجد تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کے ترازو کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ بتایا، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا جو ابھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی نماز پر نماز پڑھتا ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں، ایک آدمی وہ ہے جو فرائض اور ضروریات پر اکتفا کرتا ہے، زیادہ لمبی چوڑی عبادتیں نہیں کرتا لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو ان دونوں کا فرق اس سے سمجھ میں آئے گا جو واقعہ حضرت عبد الغنی پھولپوری فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد کو گیا تو ایک نوجوان نظر آیا اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا تھا۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری کہتے ہیں اس کی عاجزی اور اس کی تواضع، اس کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، دعا کے لیے جو انداز وہ اختیار کیا ہوا تھا وہ دیکھ کر مجھے رشک آنے لگا کہ بھئی یہ نوجوان دیکھیے کیسا اچھا نوجوان ہے، دعا کا اس کا طریقہ دیکھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا انداز دیکھو، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اس کی دیکھو، روتا جا رہا ہے، دعائیں مانگتا چلا جا رہا ہے۔ شاہ عبد الغنی پھولپوری کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، اپنے زمانے کے جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے تھے، علماء میں سے بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، اس خط کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضرت میرا حال اس وقت میں یہ ہے کہ جب اس زمین کے اوپر میں چلتا ہوں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پہ چل رہا ہوں، یعنی اتنا پکا یقین ہے آخرت کا کہ گویا اس زمین پر رہتے ہوئے آخرت کا تصور بن گیا۔ جب یہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط پہنچا، مجلس موجود تھی، بہت سے علماء، طلباء اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت خط پہنچا، حضرت نے اس خط کو پڑھا، مسکرایا اور فرمایا کہ بھائی عبد الغنی صاحب کا خط آیا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ میرا حال اس وقت میں یہ ہے کہ میں اس زمین پہ چلتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی سرزمین پہ چل رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت تھانوی نے فرمایا یہ صدیقیت کا مقام ہے جو ان کو ملا ہوا ہے۔ یہ معمولی آدمی نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اس آدمی کے دعا کے انداز اور گڑ گڑانے کے طریقے پر مجھے بھی رشک ہونے لگا کہ بھئی کتنا اچھا نوجوان ہے، اللہ سے اس کے تعلق کو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں ٹھہرا ہوا تھا، نوجوان کو دیکھ رہا تھا، باہر سے ایک بوڑھے آدمی مسجد میں داخل ہوئے اور ان کی آنکھوں میں کوئی کمزوری تھی اور ٹھیک ان کو نظر نہیں آتا تھا، اور لڑکھڑاتے پیروں سے وہ بوڑھے آدمی اندر داخل ہوئے تو ذرا سا ان کا پیر اس نوجوان کو لگ گیا جو دعا میں مشغول تھا۔ بس جناب ان بوڑھے صاحب کا ذرا سا یوں لگنا تھا
کہ وہ اپنی دعا بھی بھول گیا، اپنے خدا کو بھی بھول گیا، اپنی آخرت کو بھی بھول گیا، اپنی نماز کو بھی بھول گیا، ساری چیزوں کو بھول گیا اور ان بوڑھے صاحب کے اوپر برس پڑا اور فول بکنے لگا اور کہنے لگا اندھے تجھے نظر نہیں آتا کہ یہ کیا تو نے مجھے لات مار دیا، یوں کہہ کر بکواس شروع کر دی۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں، نماز اچھی ہو تو کیا؟ یہ دیکھیے اخلاق کیسے ہوتے۔ اب اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ بوڑھے آدمی کا پیر لگ گیا تو کیا ہو گیا، اور نوجوان کا لگ گیا تو بھی کیا ہو گیا، معاف کر دیتا اور اپنے کام میں مشغول رہتا، اور یہ کہ جو ہے اس صورت کے اندر اس بوڑھے آدمی کی طرف توجہ دے کر یہ کہتا کہ جناب میرے بیٹھنے سے شاید آپ کو تکلیف ہو گئی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ایک بزرگ کا، کہ ایک زمانے میں ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت میں اولیاء اللہ کے مراتب دیکھنا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ کس کس قسم کے ہوتے، ان کے مراتب کیا ہوتے؟ انہوں نے کہا اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو فلاں جگہ ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر 3 آدمی بیٹھے ہوئے اور وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور پہلے آدمی کو ایک تھپڑ مارو، پھر اس کے بعد دوسرے کو ایک لگاؤ، پھر اس کے بعد تیسرے کو لگاؤ، اور پھر دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو مسجد کو گیا، دیکھا تو 3 اللہ والے 3 جگہ پر ذکر میں شغل میں مشغول ہیں۔ یہ آہستہ سے پہنچا اور پہلا آدمی جو نظر آیا اسے ایک لگایا، لگاتے ہی وہ صاحب اٹھے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف اسے بھی ایسا مار دیا اور بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد یہ دوسرے آدمی کے پاس پہنچا اور پہنچ کر اسے بھی ایک لگایا، تو وہ صاحب اپنا ذکر چھوڑ کر دیکھنے لگے، ذرا سا یوں دیکھ کر پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور پھر اپنے ذکر کے اندر لگ گئے۔ پھر تیسرے آدمی کے پاس یہ پہنچا اور ان کو بھی ایک تھوڑا ہلکا سا چپت لگایا اور اس کے بعد کھڑا رہا، کچھ دیر تک تو وہ متوجہ ہی نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ یوں ہی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ اٹھے اور کہنے لگے کہ شاید آپ کے ہاتھ میں درد ہو گیا ہوگا، کہ مجھے آپ نے مارا تو آپ کے ہاتھ میں درد ہو گیا ہوگا۔ ہاتھ کو لے کے مسلنے لگے اور پھونک پھونک کر گویا علاج کرنے لگے، اور پھر یہ آدمی وہاں سے چلا آیا اور ان بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا، پہلے آدمی کو چپت لگایا تو اس نے مجھے بھی ایک لگا دیا، دوسرے کو لگایا تو اس نے تو صرف گھور کے دیکھا اور کہا کچھ نہیں، اور تیسرے کو مارا تو ان کا تو عجیب حال پایا کہ پہلے تو دیکھا نہیں اور جب دیکھا تو میرے ہاتھ کو مسلنے لگے کہ اللہ واسطے مجھے معاف کر دو، شاید تم کو تکلیف ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ ہے مراتب۔ یہ پہلا جو آدمی ہے یہ ولایت کے اولین مقام پر ہے، پہلا چھوٹا درجہ ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے اور تم بدلہ لینا چاہتے ہو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو تم کو جس قدر تکلیف پہنچائی گئی ہے اسی قدر تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ ایک چپت مارا تم نے بھی ایک چپت مار دیا، اس نے ایک گھونسا لگایا تم نے بھی ایک گھونسا لگا دیا، بس بات ہو گئی۔ یہ پہلے درجے کا ولی ہے، چھوٹے درجے کا ولی ہے کہ بس اسے اتنی اجازت ہے کہ اگر تم صبر نہیں کر سکتے، بدلہ لینا ہی چاہتے ہو، اتنا بدلہ دے لو جتنا کہ تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس سے زیادہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں۔ دوسرا آدمی، یہ دوسرا آدمی تھا صبر کرنے والا۔ اللہ نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ولایت کا دوسرا مقام ہے جو پہلے مقام سے اوپر آیا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر تکلیف پہنچائے گئی آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ دیکھو لوگوں کو معاف کرنے والے یہ پہلے نمبر سے اونچے نمبر والے ہیں، دوسری ڈگری والے ہیں۔ کہا کہ پھر تیسرا جو آدمی تھا وہ تیسری ولایت کے سب سے اونچے مقام پر تھا، یہ انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر تھا۔ انبیاء علیہ السلام کسی سے بدلہ لیتے نہیں اور صبر بھی کرتے ہیں، اور صرف صبر نہیں کرتے، صبر کے ساتھ احسان بھی کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تین صفتیں بیان کی اولیاء اللہ کی۔ پہلی صفت تو یہ بیان کی الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پی لینا بہت بڑا کمال ہے۔ اور دوسری صفت بیان کی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک دفعہ واقعہ پیش آیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنی باندی سے وہ کہتے ہیں کہ کھانا لاؤ۔ کھانا لایا گیا، ایک کٹورے میں سالن گرم گرم لایا۔ اتفاق سے باندی کے ہاتھ سے وہ چھوٹ کر جو پڑ گیا تو حضرت امام حسن کے اوپر پڑ گیا۔ ذرا سوچو ہم ہوتے تو کیا کرتے، آپ ہوتے تو کیا کرتے، باندی کے ساتھ میں کیا سلوک کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے لگے، اس نے فوراً یہی آیت پڑھ دی الکاظمین الغیظ۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ اور جب حضرت حسن نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ باندی کہنے لگی والعافین عن الناس، دوسری صفت اللہ کے ولیوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت حسن کہنے لگے جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ باندی پھر آگے بڑھنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت حسن کہنے لگے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تیری تو تجھے جو غلامی میں رکھا ہوا تھا اس سے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، احسان کر دیا۔ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے۔ تو بھائیو بزرگوں، یہ الگ الگ مقام کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے معاف کرنا تو الگ، انتقام لیتے ہیں اور انتقام میں بھی حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک تھپڑ مارا تھا تو ہم کہتے ہیں اس کی تو میت ہی میرے سامنے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے ایک گھوسا ہی لگایا تھا، ہم نے کہا ایک گھوسے کا جواب میں 10 گھوسوں سے دوں گا۔ یہ اللہ کا اصول نہیں ہے، یہ طور طریقہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا ہے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اگر تمہیں کوئی آدمی برائی کرے، گالی دے دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، غلط طریقے سے پیش آتا ہے، آن فون تمہارے سامنے بکتا ہے، یا تمہیں کسی اور ذریعے سے اذیت و تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے ادفع بالتی ہی احسن، کہ اس برائی کا بدلہ کسی اچھائی سے دے دیا کرو۔ دیکھو برائی کا بدلہ اللہ کہتے ہیں اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اونچے قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تھرڈ کلاس قسم کی بات ہے۔ اونچے درجے کی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے ہم اس کو دعائیں دے دیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی اصول کے اوپر گامزن ہوتے ہوئے دنیا بھر کے لوگوں سے وہی سلوک کیا۔ دنیا والوں نے آپ کو گالیاں دی، دنیا والوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی، مکے والوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، یہاں تک کہ مکے میں رہنے نہیں دیا، مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جب واپس تشریف لائے اس وقت میں جب کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا کر دی تھی۔ یہ وہ دور ہے، مکہ فتح ہوا، مکے کے لوگ سارے کے سارے رسوا اور بسوا ہو گئے، ان میں کوئی دمخم نہ رہا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں آج حکومت ہے، آج اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں طاقت موجود ہے، وہ اگر ایک جنبش کا اشارہ دے دے تو ایک جنبش سے ان ساروں کے سر قلم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اے لوگوں، بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ آج کون ہے سامنے اللہ کے نبی کے؟ وہ لوگ سامنے ہیں جنہوں نے مکے کی سرزمین پر اللہ کے نبی کو چلنے نہیں دیا تھا، کانٹے بچھا دیے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، اور نہ معلوم کیا کیا اذیت و تکلیفیں پہنچائی جاتی رہی۔ لیکن آج مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور سارے کے سارا عرب سرنگو ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی چاہیں تو سب کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے لوگوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب کافروں کی زبان سے نکلتا ہے آپ کریم ابن الکریم ہیں، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے باپ بھی کریم تھے، اور ہمیں کرم ہی کی امید ہے آپ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا آج میں وہی بات کہتا ہوں جو بات میرے بھائی یوسف نے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں فرمائی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں رکھتا اور تم سب کو معاف کرتا ہو، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ جب کرم دیکھا اللہ کے نبی کا تو بڑے بڑے غدار لوگ، بڑے بڑے ظالم لوگ، بڑے بڑے خونخوار طبیعت کے لوگ، بڑے بڑے ناہنجار لوگ، فاسق و فاجر و کافر لوگ، سب کے سب سر نگو ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سامنے۔ یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ تو بھائیوں، اخلاق بہت اونچی چیز ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کے کلام میں اور خود قرآن مجید کے اندر اصول موجود ہیں، ان اصول کی روشنی میں اپنے اخلاق کو بنانا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا اخلاق تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ اس کی اگر تربیت ہو جائے اور اس کے اوپر ہماری توجہ ہو جائے، دھیان ہو جائے، تو دیگر اخلاق کا پیدا ہو جانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ میں اس لیے دو چار اخلاق کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اخلاق میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر نرمی ہو، سختی نہ ہو۔ آج لوگوں کا مزاج ایسا ہے، ہر بات میں لڑنے کے لیے تیار، ہر بات میں مرنے کے لیے تیار۔ چھوٹا سا مسئلہ ہوگا لیکن وہاں بھی یہ جتانے کی کوشش کریں گے ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اس لیے وہاں بھی ایسا انداز ہوگا جس سے کہ سختی تپکتی ہو۔ حتیٰ کہ دیکھا گیا کہ مسجدوں میں یہی حال نظر آتا ہے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے نماز پڑھتے، ایک بھائی جو ہے اس کے بازو کھڑا ہوتا ہے۔ یہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میری جلالت شان، میری عظمت شان، میری بڑائی اور میرا بڑا ہونا یہ اس کے سامنے ایسا ظاہر ہو جائے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس لیے ذرا پھیل کے نماز پڑھے گا، اکڑ اکڑ کے نماز پڑھے گا، اور یوں محسوس کرائے گا کہ میرے سامنے تو کوئی پہلوان نہیں۔ کئی دفعہ مجھے ایسا سابقہ پڑا ہے اسی مسجد کے اندر، پڑھتا رہتا ہے کہ لوگ آئے ہیں نماز پڑھ رہے، دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیسے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہاں اپنا روب جمانا چاہتے ہیں اور اپنی پہلوانی بتانا چاہتے ہیں، اپنا تکبر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی کو سمٹ کر اللہ کے سامنے عاجز ہو کر، درماندہ ہو کر اللہ کے سامنے یوں بتاتے ہوئے نماز پڑھنا چاہیے، اے اللہ میں فقیر ہوں، تیرے گھر کا بھکاری ہوں، تیرے سامنے عاجز ہوں، تیرے سامنے پسماندہ ہوں، تیرے سامنے درماندہ ہوں، میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، عاجز ہوں۔ یہ عاجزی آنا چاہیے۔ اگر نماز میں کھڑے ہو کر بھی
ہوگی. بندہ یہی دکھانا چاہتا ہو کہ میں بڑا ہوں اور میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے, اس لیے لوگوں کو بازو اور آزو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہو, تو اندازہ کیجئے کہ اس کی نماز کا کیا حال ہوگا. تو بھائیوں, اس طرح ہمارے اندر سختی آ گئی اور سختی سے تکبر آتا ہے, اور تکبر جب آتا ہے تو آدمی خدا کی نظر میں گر جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم نرم طبیعت کے بنو, سخت مزاج کے نہ بنو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا ایک جگہ پر, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ زبان کے سخت ہوتے یا دل کے سخت ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کو لیے بیٹھے ہیں, آپ کو گھیرے میں لیے بیٹھے ہیں, ان میں سے کوئی آپ کے قریب بھی نہ آتا, سب کے سب آپ سے بھاگ جاتے. لیکن آپ کے قریب کیوں آئے؟ آپ کی محبت کی وجہ سے آئے, آپ کے رحم کی وجہ سے آئے ہیں, آپ کے کرم کی وجہ سے آئے ہیں, آپ کی ملاطفت کی وجہ سے آئے ہیں, آپ کی زبان کے اندر جو پیار ہے اس کی وجہ سے آئے ہیں, جو شیرینی ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف آئے ہیں. آپ کسی کو گالی نہیں دیتے, آپ کسی کو سخت کلامی نہیں کرتے, آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. آپ کے اندر کی اس طبیعت نے لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنایا ہے. اس میں ہم کو آپ کو سبق دیا گیا کہ تمہاری زبان بھی ایسی ہونا چاہیے اور تمہارا دل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اب تو سختی ہی سختی لوگوں کے مزاج میں آ گئی ہے, ہر اعتبار سے سخت. بھائیوں, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رقیق ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ بڑے کریم ہے, اللہ کے اندر رحمت ہے, اور اللہ رحمت کو, رفق کو, نرمی کو پسند کرتے ہیں تمام معاملات کے اندر. ہم کو حکم دیا گیا کہ اگر دو آدمیوں کا معاملہ ہوا, لین دین کا معاملہ ہوا, تجارت کا معاملہ ہوا, اس تجارت کے معاملے میں نرمی کا لحاظ رکھا کرو, سختی نہیں ہونا چاہیے. دین لین کے اندر اگر ایک آدمی دینے میں کچھ دیر کر دیا, لینے والا ذرا نرمی برتے, اور یہ دینے والا بھی یہ خیال کرے میں کسی کو پریشان نہ کروں, وقت پہ ادائیگی ہو جائے. ایک طرف سے یہ نرمی سوچے, ایک طرف سے یہ بھی نرمی کو سوچے. آپ بتاؤ, دونوں طرف سے نرمی کا لحاظ ہوگا تو پھر کوئی جھگڑا کبھی نہیں پیدا ہوگا. آج ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی کو قرض دیتا ہے, وہ لے کے چلا جاتا ہے, اس کے بعد بھول جاتا ہے, اسے ادائیگی یاد ہی نہیں رہتی, یا ادائیگی یاد بھی ہے تو ادا کرنا نہیں چاہتا, ٹال مٹول کرتا رہتا ہے, آج اور کل کے بہانے کرتا ہے, کل پرسوں کو چلے جاتا ہے, اور پھر ایک سال میں تبدیل ہو جاتا ہے. سال ہاں سال گزر جاتے ہیں, یہاں تک کہ بہت زمانہ گزر جاتا ہے. اب یہ آدمی مطالبہ کرتا ہے, وہ آدمی سختی برتتا ہے, یہ سختی آتی ہے, لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, فسادات پیدا ہو جاتے ہیں. ہم کو حکم دیا گیا نرمی کا معاملہ اختیار کرو, لینے میں بھی نرمی ہو, دینے میں بھی نرمی ہو. جو آدمی قرض لینے والا, اس کو سوچنا چاہیے یہ سختی میرے اندر جو آئی ہے نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی تو سختی ہے کہ آدمی کسی کا مال لے لیا, دینا نہیں چاہتا, اس کا نام ظلم ہے شریعت کے اندر. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال ہونے کے باوجود, ادائیگی پر قدرت ہونے کے باوجود جو آدمی ٹال مٹول کرتا رہتا ہے وہ ظلم کرتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. معلوم ہوا قدرت تو موجود ہے, دے سکتا ہے. ارے ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں, بڑے دھوم دھام کی ہو رہی ہیں, خرافات اس کے اندر ہو رہی ہیں, رسومات اس کے اندر ہو رہی ہیں, اسراف اور تبذیر کا معاملہ ہو رہا ہے, شان و شوکت کی شادی کی جا رہی ہے, اور شادی ہی نہیں, شادی کے علاوہ دعوتوں پر دعوتیں چل رہی ہیں, اور مختلف قسم کی الٹی سیدھی کی جا رہی ہے. لیکن ایک بیچارہ قرض دیا ہوا ہے, اس کے قرض کے ادائیگی کا مسئلہ آتا ہے, کہتے ہیں نہیں حضرت ابھی ہے نہیں دینے کے لیے. جب دینے نہیں تھا تو تم کو دعوت کرنا کیا ضروری تھا؟
جب تمہارے پاس قرض ادا کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، اس قدر اسراف و فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حدیث جو ہے بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو ایک صاحب نے دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کر لی، وہ ایک اور بزرگ کے پاس گئے، ان کو بھی جا کر انہوں نے دعوت دی، تو ان بزرگ کو اس بات کا علم تھا کہ جو دعوت دینے کے لیے آیا ہے اس آدمی پر دوسروں کا قرض ہے جو اب تک یہ ادا نہیں کیا ہے، ان کو معلوم تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا۔ وہ آدمی ان پہلے بزرگ کے پاس میں گیا اور جا کر کہا حضرت میں ان کے پاس میں گیا تھا کہ دعوت دوں، لیکن جو ہے انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی اور آپ نے ماشاءاللہ میری دعوت قبول کر لی، اگر آپ ان کو اشارہ کر دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ بھی میری دعوت میں آ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے بات کرتا ہوں، چنانچہ ان بزرگ سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ بھائی فلاں آدمی آپ کو دعوت دے رہا ہے، مجھے بھی اس نے دعوت دی ہے، ہم بھی آپ کی دعوت میں شریک ہو جائے، اس لیے کہ ایک اللہ کا بندہ دعوت دے قبول کرنا چاہیے، سنت ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ جس آدمی کے ذمے قرض ہو دوسروں کا قرض ادا نہ کر کے کیا ضروری ہے کہ ہم کو دعوت کھلائے، ایسے کی دعوت کھانا میں احتیاط کے خلاف سمجھتا ہوں۔ بھائیوں یہ ہے لوگوں کا معاملہ، دعوت پر دعوت ہو رہی، شادیاں رچائی جا رہی، خرافات کے اندر استعمال ہو رہا ہے پیسہ، لیکن جب بھی مصیبت آتی ہے تو یہاں کہ قرض ادا نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اس لیے میں نے کہا رفق کا معاملہ اختیار کرو، نرمی ملاطفت پیدا کرو، ظلم کے عنصر کو اپنے اندر سے نکالو۔ شادی بیاہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں تفصیلی کلام تو پہلے ہو گیا، لیکن ایک جزئی یاد آ گئی رفق اور نرمی کے بارے میں۔ اگر نرمی ہو شادی کے موقع پر، شادی کے بعد کے مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ میں عفو و درگزر، ایک دوسرے کو انگیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، لیکن اگر نرمی نہیں ہے اور گرمی ہی گرمی ہے، ظلم زیادتی کا معاملہ ہے، تو پھر ہر مسئلہ خراب ہو کے رہتا ہے، نہ یہ اس کو سمجھتا ہے نہ وہ اس کو سمجھتا ہے، یہاں تک کہ معاملہ گڑبڑ کا ہوتا ہے، کبھی خلا پر، کبھی طلاق پر اور کبھی فسخ پر جا کر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ تو بھائیوں ہر معاملے کے اندر نرمی کا ہم کو حکم دیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، جو دنیا میں رہنے والے ہیں ان کے اوپر تم رحم کرو، تمہارے اوپر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں رہنے والا ہے۔ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ تم اگر انسانوں پر رحم کرو، دنیا میں رہنے والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور صرف انسانوں پر رحم نہیں، ہمارا حکم، ہماری شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جانوروں پر بھی رحم کرو، کافروں پر بھی رحم کرو اور لوگوں پر بھی رحم کرو، سب کے اوپر رحم ہی رحم ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں کبھی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور جی میرا یہ چاہتا ہے لمبی لمبی نماز پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی کو جو اللہ سے تعلق تھا، اس تعلق کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہی چاہتے تھے، یہی چاہتے ہوں گے کہ جس قدر ہو اللہ سے تعلق اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھوں۔ چنانچہ جب تنہائی میں پڑھتے تھے تو وہاں یہی صورت حال تھی، پیروں پر ورم آ جاتا تھا اور کبھی سجدے میں جاتے تھے، اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے۔ رکوع کرتے ہیں، گھنٹے گھنٹے کا رکوع ہو رہا ہے، سجدے میں گئے ہیں، گھنٹے گھنٹے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ عشاء کے بعد میں نماز شروع کی اور 2 رکعتوں میں فجر کا وقت آ گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی رات کی عبادت۔ لیکن جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے میرا جی چاہتا ہے لمبی لمبی رکعتیں پڑھو، لمبا لمبا سجدہ کرو، لمبا لمبا رکوع کرو، لیکن
کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو یہ خیال گزرتا ہے کہ بچے کی ماں بھی کھڑی ہوگی، وہ نماز میں مشغول ہوگی، اگر بچہ روئے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس لیے وہ جلدی سے جلدی نماز کو ختم کر دے گا۔ اب اندازہ کرو اللہ کے نبی کا رحم، اللہ کے نبی کے اندر کی نرمی و ملاطفت کہ نماز میں کھڑے ہو کر بچہ اگر رونے لگتا ہے اللہ کے نبی کو خیال آتا ہے کہ اس کی ماں بھی کھڑی ہوگی پیچھے، اس لیے کہ اس زمانے میں بعض عورتوں کو بھی اجازت تھی، واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، ان کو ترغیب بھی نہیں تھی کہ بھائی آؤ مسجد میں، آؤ مسجد میں، جیسے کہ آج کل ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے غیر مقلدین کا طبقہ، وہ باقاعدہ دعوت دیتا ہے آؤ مسجد میں، آؤ مسجد میں، حالانکہ کسی حدیث صحیح کے اندر کہیں نہیں، کسی صحیح حدیث کے اندر کہیں نہیں آیا اللہ کے نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے منع ہی کیا، کنایے سے، اشارے سے، اور ترغیب یہ بھی اپنے گھروں میں پڑھو، گھروں کے اندر والے حصے میں پڑھو، جس قدر اندر سے اندر پڑھو گے تمہاری نماز کا ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ عنہا ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی تھی اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کی مسجد میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے ساتھ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر تم اپنے گھر کی کوٹھی میں نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ذرا اس پر غور کر لیجئے۔ ام حمید صحابیہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے، اور مسجد نبوی میں ثواب کتنا؟ ایک رکعت کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 رکعت کے برابر، لیکن صحیح جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک رکعت کا ثواب مسجد نبوی میں 10,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ 50,000 کی روایت ضعیف ہے، تو بہرحال یہ 10,000 بھی کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں میری مسجد میں تم آ کر پڑھو، اور پھر میں بھی ہوں وہاں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ پڑھے، اور ایک ہے کہ مسجد نبوی میں نبی بھی موجود ہو۔ کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ موجود ہو اس جگہ کی جو کیفیت، وہاں کے انوار، وہاں کی برکات، وہاں کی سلامتیاں، وہاں کی عجیب و غریب فضائیں، اس کے اندر کس مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اللہ کے نبی نے حضرت ام حمید سے فرمایا نہیں نہیں تم اپنے گھر میں پڑھو، میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہاری گھر کی کوٹھی میں نماز پڑھنا زیادہ فائدہ بخش ہے۔ لیکن آج معلوم نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، دعوت دیتے ہیں باقاعدہ آؤ مسجد میں، آؤ مسجد میں، آؤ مسجد میں، کہیں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بس اتنا تھا۔ بس اتنا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی آ جانے والی عورت آنا چاہتی، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لو نماز، بلایا نہیں، ترغیب نہیں، زیادہ ثواب کا کوئی اس میں فائدہ نہیں بتایا گیا، بلکہ فائدہ تو اس میں بتایا، لیکن اتفاق سے کوئی آنے والی آنا چاہتی تو اجازت تھی۔ لیکن دیکھ لیجئے ازواج مطہرات حضور کے گھر کی عورتیں، لیکن حضور کے گھر کی عورتیں کبھی وہاں جا کر باقاعدہ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، میں نے یہاں اس لیے اس بات کو عرض کیا کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ بچہ روتا ہے تو مجھے خیال گزرتا ہے کہ اس کی ماں نماز میں شریک ہوگی، اور نماز میں شریک ہونے سے میں لمبی لمبی نماز پڑھوں تو اسے پریشانی ہوگی، اس پریشانی کا لحاظ کرتے ہوئے میں نماز کو چھوٹی کر کے جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی نے سکھایا کہ تم اس طریقے پر لوگوں کے ساتھ میں سلوک کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی تھے،
جن کا نام تھا حضرت معاذ بن جبل، بڑے مشہور صحابہ میں سے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور نماز دیر سے ہوتی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے آج کل کے لحاظ سے، اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی، اس لیے ٹائم تو نہیں بول سکتا، لیکن آج کل کا اندازہ لگائے ٹائم کا، تو اندازہ ایسا ہے کہ 11 ساڑھے 11 بجے اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر عشاء کی نماز ہوتی تھی۔ دیر سے پڑھنا افضل ہے، لیکن اب لوگ سو جاتے ہیں، اس لیے ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تک جگائیں گے تو کون آئے گا، پہلے ہی بلاتے ہیں تو نہیں آتے۔ تو بہرحال عشاء کی نماز پڑھتے تھے حضرت معاذ بن جبل حضور کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، حضور کے ساتھ نفل کی نیت سے شریک ہو جاتے تھے، تاکہ برکات اور فضائل اللہ کے نبی کی نماز کے حاصل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد میں جاتے اور وہاں پر نماز لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ وہ وہاں کے امام تھے۔ وہاں کے لوگ حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ ہمارے امام صاحب ایسے ہیں کہ ہم کو انہوں نے بہت پریشان کر دیا، ہمارے امام صاحب نے ہمیں بہت پریشان کر دیا ہے۔ حضور نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، پہلے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے محلے میں آتے ہیں اور وہاں بڑی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، رکعتیں لمبی پڑھتے ہیں، رکوع لمبا ہے، سجدہ لمبا ہے، قرات لمبی ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ مصروف رہتے ہیں، دن بھر کاروبار کے لیے جاتے ہیں، رات میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں نیند بھی آتی رہتی ہے، سونا ہوتا ہے، اور صبح صبح اٹھ کے پھر کاروبار کو جانا ہوتا ہے، یہ اتنی لمبی رکعتیں پڑھائیں گے تو آپ بتائیے کہ ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت ہی ناگوار گزرا حضرت معاذ بن جبل کا یہ حال۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے بلایا، بلانے کے بعد کیا الفاظ کہے، بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افتان انت یا معاذ، حضور نے کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو فتین آدمی ہے، فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے میرے امت میں؟ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے ساتھ میں کیا چاہتے تھے، کس قدر بھلائی چاہتے تھے، کس قدر یہ چاہتے تھے کہ رفق کا معاملہ ہو، نرمی کا معاملہ ہو، سختی کا معاملہ نہ ہو، اور ان کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے۔ لیکن جب دین کے معاملے میں یہاں تک حضور نے ہماری رعایت کی اور ہم اپنے دنیا کے معاملے میں لڑتے چلے جاتے ہیں، ہر معاملے میں لڑائی جھگڑا فتنہ، رفق کے جگہ ظلم و زیادتی کے حالات پیدا ہو گئے، معاملہ کہیں پانی پکڑنے کا ہو جائے، دو چار لڑائی کے واقعات وہاں بھی پیدا ہو جائے، اور ٹرینوں میں بسوں میں آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ وہاں بھی لڑائی چلتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کیوں میں لگنا ہے اس میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک آدمی بیچ میں گھس جائے گا، دوسرا آدمی اسے برداشت نہیں کرے گا، یہ جانے والے کی سختی وہ برداشت کر نہیں سکتا، وہ اس کی سختی، یہاں تک کہ معاملہ گڑبڑ ہوتا رہتا ہے۔ ہر جگہ پر یہ سختی والے معاملات، بے اصولی کی کیفیات پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھائیوں، اپنے اندر یہ نرمی کی صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کا نام ہے انگیز کرنا، جس کا نام ہے رحمت، جس کا نام ہے رفق، اور جس کا نام ہے بھلائی۔ یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہوگی، یہ اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ اس صفت کے ساتھ بہت سی اور صفات کا تعلق ہے، وہ صفات خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اندر اللہ بہترین اخلاق پیدا کرے اور ہم کو سچا و پکا بہترین قسم کا انسان اور بہترین قسم کا مسلمان بنائے۔ باقی باتیں پھر عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔